وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس تمام کائنات کو اکیلے پیدا کرنے والی ہستی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی بھی فیکٹری اگر بہترین پروڈکٹ بنا دے، 100% پروڈکٹ بنا دے، اور پھر بھی لوگ اس پر باتیں شروع کریں کہ یہ غلط اس نے بنایا ہے، تو اس بندے کو کتنا غصہ آئے گا کہ سامنے والا اس کا عقل کمزور ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ اس پروڈکٹ پر کوئی ایک ذرہ برابر 1% بھی اس میں غلطی نہیں۔ اسی طرح آپ اس کائنات پر غور کریں کہ اس کے بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی ذات ہے، اور پھر لوگ اٹھ کر یہ باتیں بتانا شروع کر دے کہ نہیں اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم اور غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، لیکن اس بات کو نہیں بخشے گا کہ کوئی اگر اللہ کے ساتھ شریک بنا دے۔ یہ قرآن میں فیصلہ رب العالمین نے سنا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک جیسی عظیم گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی گناہ ہو، بڑی سی بڑی گناہ ہو، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ اگر کوئی بندہ شرک کے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من نصیر۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے، جہنم۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ شرک جو ہے ظلم ہے، اور شرک کرنے والا ظالم ہے۔ اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی کیا تعریف ہے؟ کہ آپ ایک چیز کو غلط جگہ پر رکھ دیں، جس جگہ پر رکھنی چاہیے آپ اس کو وہ جگہ چینج کر کے ایک بندے کا حق دوسرے کو دے دیں۔ تو عبادت کا جو حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، آپ نے اس حق کو اٹھا کر دوسرے کو دے دیا، یا اس کا کچھ حصہ آپ نے کسی اور کو دے دیا، تو اس عظیم گناہ کی جو ہے کوئی بخشش نہیں ہے۔ دنیا میں اگر بندہ توبہ استغفار کر کے شرک کو چھوڑ کے خالص نیت سے توبہ کرے تو بخشش ہے، لیکن اس عظیم گناہ کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
یعنی اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے محبوبی کائنات اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام اعمال برباد کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام الانبیاء کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی ایک ذرے برابر نافرمانی بھی نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو مخاطب کیوں کرتے؟ تاکہ امت کو پتہ چلا جائے کہ یہ اتنی بڑی اتنی عظیم گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی جو امام الانبیاء جیسی ہستی نعوذ باللہ اگر اس کو کر لے، حالانکہ وہ کرتے نہیں ہیں، تو جو بھی کرنے والا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تو یہ بہت خطرناک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں۔ یہ حد درجے کی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کی، پوری کائنات کو تخلیق کیا، پھر چھوٹا سا مطالبہ کیا کہ ان یعبدون، میری عبادت کرو، اور ہم اتنی سی بات بھی نہ مانیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، نہیں، ہم اس عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی اور کو سجدہ لگانا صرف یہ شرک ہے۔ وہ تو شرک ہے ہی ہے، لیکن شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت باریکیاں ہیں۔ اس شرک کو سمجھنا ہوگا، اس کے تمام انواع کو، تمام اقسام کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے بچنے کی کوشش وہ ضروری ہے۔ بنیادی طور پر شرک کی علماء نے دو قسمیں بتائی ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ تو وہ اقسام آگے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، بے پرواہ ہوں، اور ان لوگوں کے عمل سے بھی، جو عمل کیا ہے؟ شرک ہے، ان کے شرک سے میں بے پرواہ ہوں، غنی ہوں میں، اور مشرکین سے بھی غنی ہوں۔ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری، جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں اس بندے نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو ترکتہ وشرک، میں نے اس بندے کو بھی چھوڑ دینا ہے اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دینا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنا ہے تو خالص اللہ کے لیے عبادت کرے۔ اور یہی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصود اور مطلوب بھی یہی ہے کہ آپ خالص جو ہے آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ایک ذرہ بھی شرک نہ کریں۔
تو اس کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ شد الرحال لاولیاء اللہ تعالی، کہ کوئی بندہ صرف خاص یہ نیت، اس نیت سے سفر کرے کہ فلاں جگہ پر کسی ولی کا قبر ہے، وہ ولی واقعی 100% ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یا کوئی نبی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نیت سے اس کے قبر پر جانا کہ وہاں سے میں وسیلہ تلاش کروں، وہاں اس ولی کا میں وسیلہ اللہ کو دوں اور مجھے بخشش ہو جائے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک کی قسم ہے۔ صرف قبر کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، اس نیت سے اس قبر پر جا کر سفر کرنا کہ میں وہاں اس قبر والے کا اللہ کو وسیلہ دوں، تو یہ شرک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن مجھے ارشاد فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، اذا سألت فاسأل انی اعلمک کلمات، میں جو ہے کچھ کلمات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، آپ اس کو یاد کرو، اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہارا حفاظت کرے گا۔ تو پھر آگے کیا کلمات کیا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو، کوئی مانگو تو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب اللہ سے پکارا جاتا ہے اللہ بہت قریب ہے، شارک سے بھی قریب ہے، کہاں ادھر ادھر جاتے ہو، سفر کرتے ہو۔ دو باتیں بتائیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو، کوئی دعا مانگو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کوئی اعانت، کوئی مدد کی ضرورت ہے آپ کو تو وہ اللہ سے مدد مانگو۔ اور پھر آگے بتایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ تم جان لو، یہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے اور تمام امت کے لیے، کہ تم یہ بات جان لو کہ لو اجتمعت الامہ، کہ تمام کے تمام امت ایک جگہ اکٹھی ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، لن ينفعوک، کبھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر وہی ہوگا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اور وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر یہ پوری کی پوری امت اکٹھی ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر نقصان اللہ نے لکھی ہے تو نقصان پہنچے گا، نہیں تو دنیا کا کوئی پاور، کوئی روحانی پاور، کوئی جسمانی پاور، کوئی ڈالر والا پاور، کچھ بھی تمہارا، کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ کیا جن ہوتا ہے، کیا کوئی حیوان ہوتا ہے، کیا کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا مخلوق ہے، آپ بھی اللہ کا مخلوق ہے۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہے تو یقین کرے کوئی جادوگر بھی تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ جادو کا اثر ہے، لیکن اگر آپ ان اذکار کو، یہ جو سامنے دو اذکار دو پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس کا آپ روزانہ اہتمام کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حصن ہے یہ، حصن قلعہ ہے، قلعہ۔ پرانے زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، اس قلعے پہ جو ہے پناہ لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ ہر قسم شر سے جو ہے یہ قلعہ ہے، پناہ ہے، پروٹیکشن ہے، ڈیفنس ہے۔
ٹرائی تو کر کے دیکھو، عادت تو بناؤ، یقین تو اللہ پر پختہ کرو، پھر دیکھو۔ ایسی جگہ سے جو ہے آپ کو، آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ کی نصرت آ جائے گی۔ تو اس نیت سے کسی کی قبر پر سفر کرنا، اس کے لیے سفر کا سامان تیار کر کے ارادہ کر کے نکلنا، یہ شرک میں آتا ہے کہ میں جا کے اس قبر والے کا وسیلہ بناؤں گا۔ اسی طرح شرک کی جو دوسری قسم ہے وہ الحلف بغیر اللہ، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم اٹھائیں۔ قسم اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا قسم اٹھاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کسی نے اگر قسم اٹھانا بھی ہے کسی مسئلے کے اوپر، کسی ایشو کے اوپر، تو فلیحلف باللہ، وہ اللہ کا قسم اٹھائے، اور اگر قسم اس کے علاوہ کسی اور کا اٹھانا ہو تو اس سے اچھا ہے او لیصمت، خاموش رہے، کوئی قسم نہ اٹھائے، اس ایشو کو چھوڑ دے۔ آپ کا جو اپنا کوئی حق ہے وہ دوسرے کے اوپر چھوڑ دے، بولو تمہارا ہو گیا، لیکن غیر اللہ کا قسم نہیں اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم نہیں اٹھانا۔ اس کیس کو آپ چھوڑو گے، اللہ اس سے ڈبل تمہیں عطا کرے گا، لیکن غیر اللہ کا قسم نہیں اٹھانا، اور اگر اٹھانا ہے تو پھر اللہ کا قسم اٹھانا ہے۔ اور یہ اپنے اولاد کو بھی سکھانا ہے کہ آج کل میڈیا میں اور ڈراموں میں تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، اور تیری فلاں اور فلاں کی قسم، یہ شرکیہ اقسام ہیں، شرک ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ابھی تک اللہ کی عبادت کو نہیں سمجھا ہم نے۔ زندگیاں گزر گئی، موقع ہی نہیں ملتا، یہ ٹائم نکالنا پڑے گا دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے، اور شرک کو بھی سمجھنے کے لیے، تاکہ بچ جاؤ۔ تو شرک کے مزید بہت سارے اقسام ہیں، پھر آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔